بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے سورۃ العصر۔ سورۃ العصر قرآن مجید کی اولین اور مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے، اس لیے کہ یہ کل 3 آیات پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید میں کوئی صورت 3 سے کم آیات پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ کل 3 ہی صورتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں۔ انہی میں سے ایک سورہ عصر ہے اور اتنی مختصر ہے کہ اس کی پہلی آیت صرف ایک لفظ پر مشتمل ہے، یعنی والعصر۔ تاریخ ابن کثیر میں حضرت امام شافعی کا قول یوں نقل کیا گیا ہے کہ اگر لوگ صرف اسی صورت کو غور سے سمجھ لیں تو انسان برے کاموں سے خود بخود دور ہو جائے گا اور نیکی کے راستے پر گامزن ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن حسین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے 2 شخص جب آپس میں ملتے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے سامنے سورۃ العصر نہ پڑھ لے۔ معزز سامعین، سورہ عصر کا ترجمہ یوں ہے: اس زمانہ محبوب کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ اس سورت کو اللہ پاک والعصر سے شروع فرماتا ہے، یعنی زمانے محبوب کی قسم۔ آج کی ویڈیو کا موضوع بھی اسی زمانہ محبوب کو جاننا ہے جس کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے، کیونکہ اس سورہ کو سمجھنے کے لیے اس زمانے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ اس آیت میں مذکور لفظ عصر کے بارے میں مفسرین اور محدثین کے 4 طرح کے قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے زمانہ مراد ہے، اور زمانہ چونکہ عجائبات پر مشتمل ہے اور اس میں احوال کا تبدیل ہونا دیکھنے والے کے لیے عبرت کا سبب ہوتا ہے، اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں آیت میں زمانے کی قسم مراد ہو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عصر اس وقت کو بھی کہتے ہیں جو سورج غروب ہونے سے پہلے ہوتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ نقصان اٹھانے والے کے بارے میں اس وقت کی قسم یاد فرمائی گئی ہو، جیسا کہ نفع اٹھانے والے کے بارے میں دوحا یعنی چاشت کے وقت کی قسم ذکر فرمائی گئی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ عصر سے نماز عصر مراد ہو سکتی ہے، جو کہ دن کی عبادتوں میں سے سب سے آخری عبادت ہے اور اس کی فضیلت کی وجہ سے یہاں اس کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہو۔ سامعین، چوتھا قول یہ ہے اور اسی کی طرف دل بھی جھکتا ہے کہ یہاں زمانے سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا محسوس زمانہ مراد ہے، جو کہ بڑی خیر و برکت کا زمانہ ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے لا اقسم بہذا البلد میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکن و مکان کی قسم یاد فرمائی ہے، اور جس طرح لا امرک فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کی قسم یاد فرمائی، تو اسی طرح یہاں والعصر فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زمانے کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ سب زمانوں سے افضل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر سب شہروں سے افضل، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک سب کی عمروں سے افضل ہے۔ سامعین، عصر کے وقت سورج غروب ہونے کو ہوتا ہے۔ اس وقت دن آہستہ آہستہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، شام کی تاریکی چھا رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی پیدا کی گئی ہر چیز پر متوجہ ہوتا ہے۔ یہ وقت توحید کی نشانی ہوتی ہے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، اور یہ آیت واقعی قسم کھانے کے لائق ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ زمانے کی اہمیت کے بارے میں بتا رہا ہے۔ وہ انسان اپنے بہت بڑے نقصان میں ہے جو وقت کو اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ
وقت ایک ایسی چیز ہے جو گزر جائے تو کبھی واپس نہیں آتی۔ اس مختصر وقت میں ہمارے پاس بے شمار موقع ہوتے ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عصر کے وقت کی قسم اٹھا کر فرماتا ہے کہ جو لوگ اس مختصر وقت کو اہمیت نہیں دیتے اور اس وقت کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ عصر کی نماز دن کی آخری نماز ہوتی ہے، اس کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے۔ سارے دن میں جو کچھ انسان کرتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ امام راضی نے کسی بزرگ کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے سورہ عصر کا مطلب ایک برف فروش سے سمجھا جو بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا یہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر کا مطلب۔ عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے گھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے۔ اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کر ڈالا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے۔ اس سورہ میں انسان کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی شخص اس کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری ہی بات ہو رہی ہے۔ سامعین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا روز محشر ہر انسان کو اپنی اپنی ہی فکر پڑی ہوگی۔ انسان نقصان سے الگ نہیں ہو سکتا کیونکہ خسارے کے معنی ہے کہ اصل مال کا ضائع ہو جانا۔ اصل مال سے مراد یہ ہے کہ انسان کی عمر جو کہ ہر وقت گزرتی ہی چلی جا رہی ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ گھڑی ہر وقت ہر دن انسان کی زندگی کو کم ہی کرتی چلی جاتی ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کا جو بھی وقت گزار رہا ہے تو اس کو برے اعمال میں گزار دے تو وہ اس کے لیے خسارے میں ہی ہے۔ سورہ عصر آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ مومنوں اور اللہ کے نیک بندوں کے علاوہ ہر انسان خسارے اور نقصان میں ہے۔ اللہ پاک نے اس سورہ میں قسم کھا کر فرمایا ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ایسے شخص کے جس میں 4 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح، نمبر 3 ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، نمبر 4 ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ یعنی یہ سورت 4 نکاتی ایجنڈا ہے۔ جو شخص ان 4 نکات پر عمل کر لے وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ وقت کس تیزی سے گزرتا ہے، اس کی مثال ہم امتحان گاہ میں موجود طالب علم سے لے سکتے ہیں جس کے لیے ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے۔ حالانکہ 1 سیکنڈ بھی وقت کی بہت بڑی مقدار ہے۔ اسی 1 سیکنڈ میں روشنی 1,86,000 میل کا راستہ طے کر لیتی ہے، اور خدا کی خدائی میں ایسی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جو اس سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوں، ہوا وہ ابھی ہمارے علم میں آئی ہوں یا نہ۔ برائی ہو یا اچھائی، ہر راہ کو انسان خود چنتا ہے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ سب برے کاموں کو چھوڑ کر نیک کام کرے اور ذہن میں یہ سوچ رکھے کہ اس کو ایک نہ ایک دن ان نیک کاموں کا صلہ ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، کمنٹ باکس میں آمین لکھنا نہ بھولیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ زہرا آپا کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔